وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں سے توحید کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی صداقت کا بیان ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فاتو بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ نا اس قرآن کے ہم پلہ ایک سورت بھی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لاؤ جو تمہارے حمیتی ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بھی بلا لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں میرے نبی اور میرے قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو پھر اس قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی لے آؤ۔ پھر یہ چیلنج کسی ایک فرد کو نہیں ہے بلکہ سارے آ جاؤ، جتنے تمہارے حمیتی ہیں وہ آ جائیں، جتنے منکر ہیں ان کو بھی لے آؤ، جتنے بھی شاعر ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، جتنے بھی فصیح ہیں بلیغوں کو بھی اکٹھا کر لو، فصیحوں کو بھی اکٹھا کر لو، ادیبوں کو بھی اکٹھا کر لو، نثر نگاروں کو بھی اکٹھا کر لو، اور اہل قلم جتنے بھی ہیں ان کو بھی لے آؤ، اہل زبان جتنے بھی ہیں ان کو بھی لے آؤ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج آج کا نہیں، یہ چیلنج 1500 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے حسی، مادی اور علمی معجزات عطا کیے ہیں۔ مختلف معجزات ہیں۔ آپ علیہ السلام کا سفر معراج آپ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، پتھروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو پتھر سلام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بیمار شخص کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خشک چشمے میں انگلیاں رکھتے ہیں، وہاں سے چشمہ پھوٹ جاتا ہے۔ اور غزوہ خیبر کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں عشوب چشم کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، ان کی آنکھیں ایسے ہو گئی جو کبھی دکھی ہی نہیں تھی۔ پھر خندق کا واقعہ آپ جانتے ہیں، خندق کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سخت حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، سردیوں کے دن ہیں، پتھریلی زمین کو کھود کر خندق کھود رہے ہیں۔ اس وقت بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے جب یہ عالم دیکھا تو اپنی ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ لیا، اسے ذبح کیا، تھوڑے سے جو گھر میں رکھے ہوئے تھے ان کو پیسا، آٹا بنایا، چند روٹیاں پکائیں تو حضرت جابر کو بیوی نے کہا کہ جاؤ آقا علیہ السلام کو دعوت دے کر آنا، اور یہ خیال رکھنا روٹیاں بھی تھوڑی ہیں، گوشت اور سالن بھی تھوڑا ہے، آقا علیہ السلام کے کان میں جا کر دعوت دے کے آنی ہے اور چند ساتھیوں کو اور کو بلا لانے ہے۔ تو حضرت جابر گئے ہیں، آقا علیہ السلام کو دعوت دی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا انداز دیکھیے، آقا علیہ السلام کی وفا دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اخلاق اور اثار دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں کیا کہ خود اٹھ کر جاؤں اور اپنا پیٹ بھر کر آ جاؤں اور صحابہ بھوکے رہیں۔ آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جابر
نے ہماری دعوت کی ہے، چلو اور سارے چلتے ہیں۔ حضرت جابر دوڑے ہوئے گھر آئے، بیوی نے دیکھا یہ تو سارے آ رہے ہیں، حضرت جابر کو ملامت کی کہ یہ کیا کیا، میں نے تو تجھے کہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر دعوت دے کر آنی ہے، چند اور ساتھی آ جائیں، لیکن یہ تو سارے آ رہے ہیں، سالن کیسے پورا آئے گا، روٹیاں کیسے پوری آئیں گی، یہ تو بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، تھوڑے سے جو تھے اس کی روٹی بنائی ہے۔ تو حضرت جابر کہنے لگے کہ میں نے ایسے ہی کیا تھا، میں نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی، چند ساتھیوں اور کو بھی لے آنا یہ کہا تھا، لیکن آقا علیہ السلام نے خود دعوت دی ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبان ہیں، اور میزبان جانے اب مہمان جانے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جابر کے ہاتھ پیغام پہنچایا، جب تک میں نہ آ جاؤں ہنڈیاں نہیں کھولنی، جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں تقسیم نہیں کرنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دسترخوان لگا، آقا علیہ السلام دسترخوان پر نہیں بیٹھے بلکہ روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے اور سالن تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ پہلے صحابہ نے کھایا ہے، پیٹ بھر کر کھایا ہے اور خوب کھایا ہے، سیر ہو کر کھایا ہے، بھوکے تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے، پتھریلی زمین کھود رہے ہیں۔ جب مزدور کوئی کام کرتا ہے تو اس کو بھوک زیادہ لگتی ہے، پیٹ بھر کر انہوں نے کھایا ہے۔ آخر میں آقا علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا ہے، سب کھا چکے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنڈیا کھول کر دیکھی، روٹی سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہے، روٹیاں پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت دعا کا نتیجہ ہے۔ آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے وہ دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے، ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ ایک نو مولود بچے کو کپڑے میں لپیٹے ہوئے لائیں اور آقا عرض کیا آقا اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے لیے مال میں برکت اور اولاد میں برکت کی دعا کی۔ جب یہ بچہ جس کو حضرت انس کہتے ہیں 10 سال کا ہوا تو حضرت انس کی والدہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت انس کو لائیں اور عرض کیا کہ یہ اب پوری زندگی آپ کی ہی خدمت کرے گا، آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں 100 بیٹے اور پوتے دیکھے اور میرے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے لیکن میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دن آئے، آقا عرض کیا یا رسول اللہ آج میں بڑا دکھی ہوں، میری والدہ نے آپ کو برا بلا کہا ہے، آپ ہاتھ اٹھائیے نا، میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کیجئے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہوئے گھر گئے، دروازہ بند تھا، دروازے پر دستک دی، اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی غسل کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے جب غسل کر لیا تو دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی کہا بیٹا میں جسمانی طور پر پاک ہو چکی ہوں، اب مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ وہ میرا دل بھی پاک کر دیں۔ تو گویا کہ آقا علیہ السلام کے بہت معجزات ہیں، بہت بڑے بڑے معجزات ہیں، لیکن ان معجزات میں سے ایک علمی معجزہ جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو بھی معجزات دی، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی کا معجزہ عطا کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا دست ایسا ہاتھ عطا کیا جس سے بیماروں کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ تو گویا کہ یہ انبیاء کو معجزات ملے ہیں، لیکن ان معجزات کا ہمیں علم کیسے ہوا؟ قرآن نہ بتاتا تو ہمیں ان کا بھی علم نہ ہوتا، لیکن
پہلے انبیاء کو جتنے معجزات ملے ہیں وقتی طور پر ملے ہیں، عارضی طور پر ملے ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ملے، لیکن ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ قرآن پاک عطا کیا جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ باقی انبیاء کو معجزات ملے ہیں، وقتی معجزات ملے ہیں، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی معجزہ ملا ہے جو قیامت تک رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کی نبوت ایک مخصوص علاقے اور ایک مخصوص زمانے تک تھی، لیکن ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے انسانوں، سارے جہانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے معجزہ بھی ایسا عطا کیا جو سارے انسانوں کے سامنے بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ پھر قرآن معجزہ کیسے؟ پہلی حیثیت کے قرآن پاک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں فصاحت رکھ دی، اس قرآن پاک میں بلاغت رکھ دی۔ عرب کے لوگ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، بڑے نثر نگار تھے۔ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، دوسروں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے گونگا، عرب کا معنی ہے فصیح و بلیغ۔ تو گویا کہ عرب اپنے آپ کو اہل زباں کہتے تھے، عرب اپنے آپ کو اہل قلم کہتے تھے۔ عرب کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ عجم ہیں، وہ گونگے ہیں۔ عجم کا معنی ہی گونگا ہے۔ تو وہ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلاغا، بڑے بڑے ادبا ان میں موجود تھے۔ وہ عبارتوں کی سجا بندی کو بھی جانتے تھے، وہ عبارتوں کے قافیہ بندی، وہ مکفہ اور مسجع عبارتوں کو جانتے تھے، وہ عبارتوں کے رموز سے بھی واقف تھے۔ کہتے تھے ہم سے بڑا فصیح کوئی نہیں، ہم سے بڑا بلیغ کوئی نہیں، ہم سے بڑا ادیب کوئی نہیں، ہم سے بڑا اہل قلم، اہل زباں اور ہے ہی نہیں۔ جب یہ قرآن پاک نازل ہوا، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ اپنے آپ کو کہنے والے، وہ اپنی انگلیاں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر کہتے ہیں کہ ایسی فصاحت اور بلاغت، مسجع اور مکفہ عبارت کوئی لا ہی نہیں سکتا، یہ لا سکتا ہے تو اللہ لا سکتا ہے، فوراً ایمان لائے ہیں۔ تو قرآن پاک ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک حیثیت میں نے فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے بتائی، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک معجزہ کیسے ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ نا کوئی ایک صورت بھی جو اس قرآن کے ہم پلہ ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پھر اکیلے نہ ہو، اپنے جتنے حمایتی ہیں اللہ کے سوا، جتنے حمایتی ہیں سب کو لے آؤ، شاعروں کو لے آؤ، فصیحوں کو لے آؤ، بلیغوں کو لے آؤ، ادیبوں کو لے آؤ، نثر نگاروں کو لے آؤ، سب کو اکٹھا کر لو نا، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب کو اکٹھا کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک صورت بھی لے آؤ۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، قیامت تک یہ معجزہ باقی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔